بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے ڈز گاڈ ایگزسٹ کی ڈیبیٹ ہوئی ہے تب سے لوگوں کی مختلف رائے اور ان کے خیالات پڑھنے اور سننے میں مستقل آ رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں ان میں ایک بات مسنگ ہے۔ میں اس خاص بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس کے پاس ساری راحتیں اور آرام ظاہری طور پر موجود ہو، لیکن اس کا دل کسی وجہ سے بے چین و بے قرار ہو جائے اور وہ اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے، اس کے سامنے سجدہ کرنے کی وجہ سے، سجدے میں رونے اور آنسو بہانے کی وجہ سے اور اللہ کے سامنے دست دعا پھیلانے سے اس کو قرار اور چین آ جائے، تو یہ صرف وہم نہیں ہو سکتا بلکہ ایک زندہ حقیقت کی پہچان ہے۔ اور جب انسان کا دل اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی بزرگ کو آپ بعد میں لائیے، پہلے یہ دیکھیے کہ کوئی سادہ سا عام سا انسان اگر وہ سنتوں کا پابند ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، تو جو اس کے چہرے کا نور ہوتا ہے، جو اس کے چہرے کی چمک اور روشنی ہوتی ہے، وہ خود گواہی دیتی ہے کہ اللہ موجود ہے، تبھی اس کی عبادت کا صلہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ پر رونق چہرہ ہے۔ اور ان لوگوں کا حال جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ملحد ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جب وہ کسی پریشانی اور مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے پاس صبر، شکر اور جواب دہی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، تو وہ اپنے دل کے سکون کے لیے غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں۔ جیسے کہ جاوید اختر صاحب، اگر وہ کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہوئے اور ان کا دل بے چین ہوا تو ان کے پاس سجدہ کرنے کے لیے کوئی معبود اور کوئی خالق نہیں ہے، تو وہ کس طرف جائیں گے؟ میں بتاتا ہوں وہ کدھر جائیں گے۔ وہ جائیں گے شراب کی طرف، وہ جائیں گے عیش کی طرف، وہ جائیں گے گناہوں کی طرف۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر گناہوں کی طرف جائے گا، وہ اپنے دل کو سکون نہیں پہنچا رہا ہے بلکہ اپنے درد سے فرار اختیار کر رہا ہے، اور یہ فرار زیادہ دیر کا نہیں ہوتا ہے، انسان پھر اسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، دل اس کا ہمیشہ بے چین و بے قرار رہتا ہے۔ ہم اس اللہ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ایمان پر زندہ رکھے اور جب موت آئے تو ایمان ہی پر موت آئے۔